باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مذاق کرتا ہے، تو مذاق استہزاء سے مراد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے اس استہزاء کا انہیں بدلہ دے گا کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی، جو وہ مسلمانوں کے اوپر استہزاء یعنی ان کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کی ایک قسم پڑھی تھی جو اسلام دل سے قبول نہیں کرتے تھے، یعنی منافقین۔ پچھلی 2-3 ویڈیو سے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں سے کہ منافقین کی علامت کیا ہے، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی ایک منافقین کی حالت کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک قسم ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے جس نے آگ روشن کی۔ اور یہ ان منافقین کا حال تھا جو کہ دل کے اندر کفر رکھ کر بظاہر اسلام کا پرچار کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، بلکہ کافر تھے۔ ان کا ایک منشور تھا کہ ہمارا تعلق مسلمانوں سے بھی قائم رہے، اور ہمارے اپنے جو شیاطین ہیں جو کافر ہیں ان سے بھی یہ تعلق وابستہ رہے، ہم ادھر کے بھی رہیں اور ادھر کے بھی رہیں، ہم ہر طرف کے جو ہے نا پٹھو بنے رہیں۔ تو آج ہم ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، جیسے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی، انہیں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 19 کے اندر ان منافقین کی ایک اور قسم کو بیان فرمایا، اور کیا ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد وبرق، گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرا کیے ہوئے ہے، گھیرا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے، یخطف ابصارہم، کچک لے جائے گی ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان پر اجالا ہوتا ہے، کچھ چمک ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو لے جاتا ان کی آنکھیں اور کان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، بارش، اس آیت کریمہ کے اندر منافقین، وہ منافقین جو دل میں اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، جو کبھی کہتے ہیں ہم اسلام قبول کریں، کبھی نہ کریں، کیونکہ جب اسلام قبول کرتے دل میں تو پھر دل ان کا جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی طرح یعنی جب اسلام کے اوپر غلبہ طاری ہوتا ہے، اسلام فتوحات اس کو مل رہی ہوتی، تو ان کا دل مائل ہوتا ہے اس طرف، راغب ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ یعنی جب اسلام کے اوپر اسلام کے معجزات، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائشات لوگوں پر ظاہر ہوتی، اور معجزات نبی کریم علیہ السلام کے ظاہر ہوتے، تو وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوتے، لیکن جب اسلام کے اوپر مشقت پڑتی، یعنی امتحان کی گھڑی آتی، تو وہ پھر کفر کی تاریکیوں میں کھڑے رہ جاتے، پھر اسلام قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، ہم عاجز ہیں۔
یہ ان لوگوں کی ایک قسم بیان کی گئی ہے کہ جس طرح ایک مسافر وہ سفر کر رہا ہو رات کی تاریکی کے اندر، رات بھی کالی ہو، بالکل تاریک ہو، پھر اس میں بارش ہو، بادل ہو، گرج ہو اور چمک ہو، تو وہ جو مسافر ہوتا ہے متحیر ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنائے، کس طرف جائے، کدھر جائے۔ تو یہ ان منافقین کا یہی حال ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اس سے مراد کیا ہے کہ جب کچھ چمک ہوتی ہے تو وہ اس میں چل لیتے ہیں، یعنی جب اسلام کی سربلندی وہ دیکھتے ہیں، جب اسلام کا غلبہ دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں دیکھتے ہیں، مال غنیمت، فتوحات وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر اس میں چل لیتے ہیں، یعنی کچھ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کے دل مائل ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی جب کوئی مشقت پیش آتی ہے، امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، تو پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو چیز ان کو اچھی لگے اسلام کی اس وقت سب کرتے ہیں، جو اسلام کی چیز اچھی نہ لگے، طبیعت کے مخالف ہو، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو عاجز ہیں، لہذا دین کے اندر جو ہے نا وہ سختی نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان منافقین کی ایک قسم ہے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جب کوئی ایسی چیز آتی جو طبیعت پر گراں گزرتی تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔ اگر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اور شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے، اور جو ہر ممکن چیز کو شے کہتے ہیں، اور شے اسی کو کہتے ہیں جسے جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے، اور ہر ممکن چیز جو شے پر مستعمل ہے، جسے شے کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، قدرت کے باہر نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کنٹرولنگ اتھارٹی کے اندر ہے۔ جو بھی ممکن چیز ہے، جو شے جس کو بولا جاتا ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب ہے یا محال ہے یعنی ناممکن ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہ جو چیزیں ہیں یہ واجب یا محال ہیں یعنی ناممکن ہے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہم جانتے ہیں مانتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ اسے ختم کر کے بے علم ہو جائے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آ سکتی، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یعنی اس کے چاہنے کے تحت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ یہ ان کا نہ آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ان کا نہ آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو پھر بالاتر ہی ہے، یہ ان چیزوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے متعلق ہو سکے۔ تو یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو جو چاہے پھر وہ چاہتا ہے تو وہ ہر اچھی چیز کو چاہتا ہے، ہر وہ شے چاہتا ہے جو ممکن ہو، ناممکن کو نہیں چاہتا، جو ناممکن چیز ہو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ بھی نہیں سکتی۔ تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ معاملہ صاف ہو گیا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس آیت کے متعلق تفسیر در منصور کے اندر علامہ
जलाल उद्दीन अब्दुर्रहमान अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं, ये जो आयत बयान की गई है मुनाफिकों का हाल बयान किया गया है। पीछे फरमाया गया था कि मासलुहुम का मासलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इन आयत के ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि ये उनकी मिसाल है, यानी कि अहले मदीना के अंदर तो मुनाफिक रहते थे, दो मुनाफिक थे, यानी इधर मुसलमानों की बात सुनते, उधर काफिरों की बात सुनते, डगमग रह जाते, इधर के भी जनाब मियाँ मिट्ठू बने रहते, उधर के भी मियाँ मिट्ठू बने रहते, इस तरह उधर के भी सुनते, उधर के भी सुनते, सारा कुछ उनका शेवा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्त अक़दस पर उन्होंने बैत की, फिर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को छोड़कर फिर मुशरिकों की तरफ भाग गए। वो तो रास्ते में फिर इस तरह हुआ कि बारिश हो गई, बारिश के अंदर इतनी गरज और चमक थी, और जो आवाज़ पैदा होती है, इतनी खौफनाक आवाज़ आप सुनते हैं, खौफनाक आवाज़ जो पैदा होती है, तो उस वक़्त इतनी ज़ोरों पर थी कि वो फिर क्या करते, यजअलूना असाबिअहुम, वो फिर अपनी कानों की जो उंगलियां हैं उनको अपने कानों में, अपने हाथों की उंगलियों को अपने कानों में के अंदर ठोसते थे कि कहीं ये हैबतदारी आवाज़, ये जो आवाज़ है इतनी खौफनाक है, इसकी वजह से कहीं हमारी मौत वाक़या ना हो जाए। हाज़र अल मौत, यानी मौत के खौफ से वो फिर उंगलियाँ, ये उन लोगों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आ गया कस्सय्यिबिन मिनस्समा, ये फरमा कर मुनाफिकीन को फिर उन मुनाफिकों का हाल बयान किया कि जिस तरह वो कानों में उंगलियां डालते। तो ये फिर आगे अगर इसकी ज़्यादा तफसीर करें तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर इसकी एक और भी तफसीर फरमाते हैं कि यही हाल मुनाफिकीन का है कि जब वो इस्लाम के अंदर वो मुशक्क़तें पेश आती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो पीछे यानी कि अपने कान हाथों की उंगलियां अपने कानों में, हुज़ूर इस्लाम की बारगाह मुक़द्दस के अंदर भी मुनाफिकीन वही आते थे, फिर अपने जो है ना उंगलियों को कानों में डाल लेते, ये गुमान करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हुज़ूर इस्लाम उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा हुक्म वाज़े ना फरमा दें या ऐसा कलाम ना फरमा दें कि उनके बारे में अच्छा ना हो। ये उन्हीं के वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बयान फरमाया। पीछे जो था कि मासलुहुम का मासलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, कि उनकी मिसाल उसकी तरह जिसने आग रोशन की। इससे मुराद ये है कि जब बंदा कुफ्र से इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो गोया उसको वो रोशनी मिली कि वो हलाल और हराम के अंदर तमीज़ कर सकता है, यानी ये चीज़ हराम है, ये हलाल है। उल्लमा अदालहुम शफ़ी, ये जो मासलहुम का मासल इस्तौक़द नारा फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हाब अल्लाह, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला उनका नूर ले गया, यानी वो पहले मुसलमान हुए, मुसलमान होने के बाद उनको ये सारा कुछ मालूम हुआ, हुज़ूर इस्लाम ने बता दिया ये चीज़, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इसको तर्क करना है, इसको अपनाना है, सब उन्होंने जान लिया। उसके बावजूद, ये सब कुछ जानने के बावजूद फिर वो मुर्तद हो गए, फिर वो मुनाफिक हो गए, फिर वो काफिर हो गए। तो फिर जब वो काफिर हुए और उनका कुफ्र इस हद तक बढ़ गया कि वो फिर हराम और हलाल की तमीज़ किए बग़ैर हर काम करने लग जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर जब अल्लाह ताला ने उनका नूर ले गया, वो नूर कौन सा था, जो उनके अंदर ईमान था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ईमान यानी उनका नूर वो वापस ले लिया। तो फिर वो ना हक़ सुनते थे, ना देखते थे, ना बोल सकते थे, ना महसूस कर सकते थे कि उनके सामने अज़हरु मिनश शम्स हक़, हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनके सामने थी, लेकिन वो सुन समझ सकते नहीं थे। ये उन लोगों का बयान है कि जो पहले तो इस्लाम लाए, हर चीज़ उन पर रोशन हो गई, उसके बावजूद फिर भी वो गुमान करते थे कि हम इस्लाम लाएं या न लाएं, ये मुतरद्दद रहते थे। जिस तरह की मुसाफिर की मिसाल बयान की गई कि जिस तरह तारीक रात के अंदर बादल और बारिश जिसके अंदर हो, बिल्कुल खौफनाक मंजर हो, उसमें एक मुसाफिर सफ़र कर रहा हो, फिर उसको नज़र कुछ ना आ रहा हो, तो जब बिजली आसमानी चमकती है, कुछ उसको नज़र आता है तो वो आगे चल लेता है, फिर जब वो बिजली ख़त्म हो जाती है, वो चमक ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो खड़ा रह जाता है। यही हाल इन मुनाफिकों का था और मुनाफिकों का है और होता रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और कलाम
برحق ہے کہ اسلام کے اندر وہ منافقین بھی شامل ہیں، وہ منافقین پائے جاتے ہیں آج کل کے زمانے تک بھی، کہ جو چیز وہ سوچتے رہتے ہیں کہ جب اسلام اپنی عروج پر ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے قریب ہو جاتے ہیں، جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، آتی تھی، آتی ہیں اور آتی رہیں گی، انہی کے توسل سے تو بندہ جو ہے نا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان آزمائش کے ذریعہ جو اس کے بندے خاص ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا اپنا مقرب بنا لیتا ہے، ان کو اتنی استقامت عطا فرماتا ہے، تو جو ایک قسم کا انصاف ہو جاتا ہے، نثار ہو جاتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج کل تک کے سبق کا اتنا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ چیزیں ناممکنات میں سے ہیں، واجب ہیں، محال ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا تو یہ اس کی قدرت اور کے اندر کوئی نقص کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس جھوٹ، غیبت وغیرہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا قدرت کے تحت آ سکے۔ جہاں تک ہم نے سورۃ البقرہ سے شروع سے لے کر پہلے مومنین کا ذکر کیا، اس کے بعد جو سب سے پہلے ہدایت کا تھا، پھر وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، مومنین کا جو پکے مومن تھے، پھر ان کا ذکر ہوا جو پکے کافر تھے، پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر یہاں إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک پورے ایک رکوع کے اندر یہ سب تھا منافقین کا حال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقاعدہ طور پر اگلے چیپٹر کو شروع کریں گے، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 کو، اور اس میں ہم شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ عبادت کیا ہے، عبادت کا سلیقہ کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، اور عبادت کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اس کو لائک کیجیے گا اور آگے شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باقاعدہ طور پر پہنچتے رہے، اور آپ اور ہم اسی طرح ثواب دارین حاصل کرتے رہیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔